کہ تحقیق کے مطابق 30 سے 50% تک جو لوگ ہیں 30 to 60% لوگ ان کو سلیپ ڈس آرڈر کا سامنا ہے. اور جدید تحقیق کے مطابق جو میں نے آپ کو مسائل بتائے نیند کی ہو سکتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ درجہ حرارت کا ہے. یاد رکھیے کم درجہ حرارت میں، سردی میں زیادہ نیند اچھی آتی ہے. آپٹیمم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کے بیڈ روم کا ہونا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی سو جاتا ہے؟ ارے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ رات کو گاڑی آپ نے گراج میں کھڑی کی اور آپ باہر آ گئے، اب ساری رات گاڑی کھڑی رہے گی. سٹارٹ نہیں ہے، صبح جا کے آپ سٹارٹ کریں گے. تو جب آپ رات کو سو جاتے ہیں آپ کا دماغ اس گاڑی کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ تو ایک نئے انداز سے جاگ اٹھتا ہے اور نئی نئی سوچوں کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے. سارا دن جو آپ نے کام کیا تو ان کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے. دیکھیں جب آپ سو گئے آپ کی آنکھیں بند ہیں، اس وقت سنائی بھی کچھ نہیں دیتا، خوشبو بھی نہیں سونگھی جاتی، شور کان کے اندر جا رہا ہے لیکن دماغ اس کو پروسیس نہیں کر رہا، اور خوشبو ناک کے اندر جا رہی ہے، دماغ اس کو پروسیس بھی نہیں کر رہا. اب جب آنکھیں بھی بند ہیں، کان اور ناک کی بھی انپٹ دماغ نہیں لے رہا، تو دماغ کو موقع مل جاتا ہے کئی دوسرے کام کرنے کا جو کہ بہت اہم ترین ہے. اور اسی طرح sleep is actually a charging, this is the battery charging. WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 20 سے 60% آبادی وہ نیند کے مسائل کا شکار ہے. یا تو نیند آتی نہیں ہے، نیند آ جائے تو بیچ میں جاگ کھل جاتی ہے، ایک دفعہ جاگ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ قوت مدافعت، انسان کی پاور آف امیونٹی، یہ جو قدرتی صلاحیت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، یہ ڈیفنس شیلڈ ہے، یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. فالج کا اور دل کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. انسان چڑچڑا رہتا ہے، وہ فوکس، کنسنٹریشن، کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتا. اور ماڈرن ایج کے اندر جو بہت سے مسائل ہوئے، اس میں چینج آف لائف سٹائل جو ہوا، موبائل فون، سکرین آ گئی، اس وجہ سے نیند کے مسائل بھی بڑھ گئے. اینڈ ریمبر the things which you can do for good sleep. اب وہ حل سن لیجئے اچھی نیند کے کیا ہیں. سب سے پہلے build your association with bed. آپ کا اپنے بستر کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، آپ کو محبت ہو اپنے بستر سے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو عجیب سا لگے. بیڈ شیٹ، تکیہ، میٹرس وغیرہ آپ کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے. اور کوشش کریں بیڈ کے ساتھ کوئی چارجنگ پورٹ نہ ہو تاکہ آپ موبائل کو وہاں چارج نہ کر سکے. سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل چھوڑ دینا ہے. بلو لائٹ جو ہے، یہ لائٹ بلو نہیں ہوتی، یہ خاص ویو لینتھ ہوتی ہے لائٹ کی، اس کے اوپر اس کو بلو لائٹ کہا جاتا ہے. یہ نیند کے سارے ردم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. اور پھر سونے سے پہلے کتاب پڑھیں. کتاب پڑھنے سے نیند آتی ہے. اور کتاب بک پڑھیں ہارڈ کاپی میں، موبائل کے اوپر، آئی پیڈ وغیرہ کے اوپر نہ پڑھیں. تھوڑا گرم دودھ پی لیں، ٹیٹروفین ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھ لیں نیند کا جو انزائم ہے میلاٹونن، اس کو ایکسکریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. ایکسرسائز دن کے وقت کرنی ہے، سونے سے پہلے نہیں کرنی. ایکسرسائز سے آکسیجن جسم کے اندر جاتی ہے، مسام کھلتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے. اسی طریقے سے یہ تمام سٹیپ لینے کے بعد اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو بستر پر 15 منٹ سے زیادہ نہیں لیٹنا. اگر بستر پر 15 منٹ گزر چکے، نیند نہیں آ رہی، اٹھ جائیں، باہر چلے جائیں ہلکی روشنی میں اور کوئی بوریت والا کام کریں. پھر دوبارہ بستر پر آئیں گے تو نیند آ جائے گی. اسی طریقے سے سٹریس، پریشانیاں، سوچیں، برے خیالات، سارے دن کی باتیں، ان کو ذہن پہ نہ آنے دیں. میں نے آپ کو شروع میں شٹ ڈاؤن کا بتایا تھا، اس کو استعمال کریں. یا کاغذ پہ یہ ساری باتیں لکھ لیں. جب آپ کاغذ پہ لکھیں گے تو آپ کی یہ سوچیں ڈائیورٹ ہو جائیں گی. آئیے دین اسلام ہمارا کامل و اکمل دین کتنی پیاری رہنمائی نیند کے حوالے سے ہماری کرتا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں WHO کی رپورٹ کے مطابق 50 سے 60% لوگ کسی نہ کسی طرح نیند کے مسائل کا شکار ہے. یا نیند آتی نہیں ہے یا اٹھ جاتے ہیں، پراپر فنکشن نہیں ہوتا. آئیے دیکھیں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے صبح فجر کا ٹائم ہے. فجر کا ٹائم بالفرض آج فجر کا ٹائم جو ہے وہ 3:30 بجے شروع ہوا اور 4:54 پہ ختم ہوا. مثال دے رہا ہوں میں. اب اس ٹائم پر آپ نے اٹھنا ہے، چاہے ساری رات سوتے رہے چاہے ساری رات جاگتے رہے، اس ٹائم پر آپ نے اٹھنا ہے. طہارت کے ساتھ اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک کرنا ہے اور پھر آپ نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے. خواتین گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ رحمان و رحیم رب کا، کہ جیسے بھی ہے اس ٹائم پہ اٹھ کے آپ نے اٹھنا لازمی ہے، سونا نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ جو عصر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل اگر زائل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی اس کو مکروہ کہا گیا، ناپسندیدہ کہا گیا. اب دیکھیے پیٹرن بن رہا ہے پورے دن کا نا. اور پھر دوپہر کا کیلولا، سیسٹا، آفٹرنون نیپ،
یہ قولن و فعلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے خود بھی قیلولہ فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی, اور اس کے کتنے فوائد ہیں آپ جان سکتے ہیں. ویب ایم ڈی ون آف دا موسٹ اوتھینٹک ریسرچ پورٹل, ہیلتھ پورٹل ہے سب سے بڑا, اس نے 16 فوائد بتائے ہیں دوپہر کو سونے کے. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور جب انسان دوپہر کو تھوڑی سی نیند لیتا ہے, اس کی ساری سوچیں کنسولیڈیٹ ہوتی ہے, جو کام اس نے کیے وہ پرانی یادداشت کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز بنتی ہے. ایسے بندے میں کریٹیوٹی